Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rasia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ حشاش بشاش ہیں. میں آج آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں. بچوں، جیسا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں گریڈ 11 کے چیپٹر نمبر 2 اسلامی تشخص کا، اور اس میں اب ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت. آئیے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں. اور سب سے پہلے جس نقطے پر ہم روشنی ڈالیں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات. بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک صحیح سالم پیدا کیا، تمام اعضاء کے ساتھ، تمام سسٹمز کے ساتھ. پھر ہمیں کائنات کی اتنی ساری نعمتیں عطا کی، تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا. اس قدر نعمتیں عطا کی کہ اس کا شمار بھی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو بچوں، واقعی ایسی ہی بات ہے. آپ شمار تو کرنا شروع کریں اپنی سانسوں کا، اپنے اعضاء کا، پھر ان کے چلنے کا، ان کے تمام سسٹمز کا. اپنے نفس میں نظر دوڑائیں، پھر کائنات میں نظر دوڑائیں. آپ لکھنے بیٹھیں گے، آپ کے قلم ٹوٹ جائیں گے، آپ کی سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی. تو بچوں، ایسا ہے نا کہ نیچرلی جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے نا تو ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں نیچرلی اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ہم پر اتنے احسانات کرے اور ہم اس کا کفر کریں، ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں؟ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے سارے احسانات کیے، ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، تو کیا یہ اس کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دل اس کی محبتوں سے سرشار رہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں مومنین کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، تو یہ اس کا حق ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کریں.